السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ افضل الصلوات کا بعد معلومات کا وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، نقش اور تعویذات کے مقابلے میں آیات قرآنیہ یعنی قرآنی آیات یا وہ دعائیں جو مسنون اذکار ہیں، مسنون دعائیں اور حدیث میں وارد ہوئی ہیں اور حدیث سے ثابت ہیں، یا وہ اعمال جو بزرگان دین، مشائخ اعظام، صوفیاء کرام کے مجربات میں سے ہیں، یقیناً بہت زیادہ مفید ہے اور مؤثر ہے۔ عملیات میں انہیں چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا، زیادہ تر ہم تو اس معاشرے میں رہتے ہیں، ایک بہت بڑے خانقاہی سسٹم سے ٹچ ہوں، سینکڑوں الحمدللہ مریدین، فالوور، روزانہ کی ڈیلنگ، بہت لوگ میں دیکھتا ہوں جی تویز دے دیں۔ میں نے کہا تویز تو ہم نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں، اور وعدہ وظائف دائیں وظیفہ دے سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں۔ تو نقش اور تعویذ کی بجائے اگر ہم اعمال قرآنی اور وہ دعائیں جو ذخیرہ حدیث میں آئی ہیں، مسنون دعائیں، اور وہ اعمال جو مجربات بزرگان دین، تعلیمات صوفیاء کرام سے ہیں، کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے دین اور دنیاوی کوئی حاجت غرض ایسی نہیں چھوڑی جس کے لیے صحابہ کو کوئی دعا تعلیم نہ فرمایا ہو۔ مخصوص آیات کا مخصوص مقاصد کے لیے پڑھنا مشائخ، تعلیمات صوفیاء، بزرگان دین، صوفیاء کے تجربات سے ثابت شدہ ہے۔ مثلاً وہ اسیب ہو، سحر ہو، جادو ہو، شر شیاطین ہو، مقدمات ہو، لاعلاج امراض ہو، نظر بد ہو، محبت زوجین ہو، گھریلو اتفاق اتحاد کے لیے ہو، شادی بیاہ کے لیے ہو، صحت تندرستی کے لیے ہو، دوسرے خطرات سے حفاظت کے لیے ہو، تو اس طرح مجرب اعمال پائے جاتے ہیں۔ جادو کے اثر کو دور کرنے کے لیے ہو، تنگ دستی مفلسی سے نجات ہو، شیاطین، چوروں، درندوں، ڈاکوؤں، جانوروں سے پناہ کے لیے ہو۔ تو فضائل اور فوائد تو ہر آیت کی، ہر وظیفے کی بے پناہ ہے۔ اور یقین کریں، ہمارے خاندانی عمل یہ، ہمارے مستورات کے، ہمارے اس گران اہل بیت کے، کہ مستورات کو کسی کو بھی کوئی مشکل پیش آ جائے یا پیش آتی ہے تو باقاعدہ طور پہ ہمارے گھر میں درود شریف کی درود تنجینہ کی محفل ہوتی ہے، منزل کی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ختم خواجگان ہوتی ہے، دلائل الخیرات ہوتی ہے، حزب البحر کی ہوتی ہے، سورہ یاسین کی ہوتی ہے، مبین مائی مبین والی، اور اسی طریقے قصیدہ بردہ کی ہوتی ہے، اور اعمال ختم خواجگان کی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہونے چاہیے گھروں میں۔ تو یہ بات قابل لحاظ ہے کہ عملیات اور دعاؤں میں زیادہ دخل پڑھنے والے کی توجہ اور یکسوئی پر منحصر ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی، تنہائی ہوگی، عقیدت ہوگا، ذوق ہوگا، شوق ہوگا، خشوع خضوع ہوگی، اور جتنی عقیدت سے دعا پڑھی جائے اتنی مؤثر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام آیات قرآنی میں پھر جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون اعمال ہیں، اذکار ہیں،
بزرگان دین، صوفیہ کرام، مشائخ عظام کے تجربہ شدہ اعمال ہے، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا 2 رکعت صلاۃ حاجت، توبہ، تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو، 2 رکعت نوافل، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد 1 یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد سورہ یونس کی آخری آیات 104 تا 109 وہ آپ پڑھیں، ڈسکرپشن میں بھی آ جائے گا اور ویڈیو کے ساتھ مضمون بھی آ جائے گی۔ اس طریقے سے تعداد سے پڑھیں، اپنے مشکلات کے لیے، مہمات کے لیے، مصائب کے لیے، ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے، تو انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، اور پریشانیوں میں گرے ہوئے لوگوں کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگی۔ حیرت انگیز اثرات اور برکات انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ تو پڑھنے والے پر منحصر ہے کہ پریشانیوں میں گرے ہوئے جو لوگ ہیں اس کے لیے امید کی کرن اللہ کی ذات۔ حیرت انگیز اثرات اور برکات پانے کے لیے مجاہدہ اور ریاضت، عقیدت اور ادب سے، توجہ یکسوئی سے پڑھنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔